السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ شہزاد. پوڈ کاسٹ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہم اور آپ میں. اور آج ہمارے پاس مہمان ہے کراچی کی بہت ہی مشہور شخصیت، بزنس مین بھی ہیں اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. سینٹرل کا حلقہ ہے PS 129. ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اسد حنیف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. السلام علیکم اسد صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اور آپ کو ٹکٹ ملا ہے PS 129 سے. ہم سب سے پہلے آپ سے آپ کے حلقے کے بارے میں کچھ جانیں گے، وہاں کے مسائل جانیں گے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ سیاست میں آئے، اور باقی بہت سی باتیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ کریں گے. سر، 129 میں کون کون سے علاقے کور ہوتے ہیں سینٹرل کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. PS 129 کے اندر ہمارے پاس جو ہے بورڈ آفس سے لے کر سخی حسن تک کے رائٹ اور لیفٹ، جیسے لیفٹ کے اوپر اگر بورڈ آفس سے لیں تو ہمارے پاس عبداللہ کالج آتا ہے، اور رائٹ پہ جو ہے ہمارے پاس بلاک 20 سے لے کے ضیاء الدین ہاسپٹل تک کھنڈو گوٹ وغیرہ پورا ایریا آتا ہے. صحیح. اب اگر ہم ضیاء الدین سے ہم آگے جاتے ہیں تو ہمارے پاس پیپلز چورنگی تک کا ایریا ہے. پیپلز چورنگی سے سخی حسن، اور سخی حسن سے پھر آگے کلندریا چوک، یہ پورا ایریا ہمارے پاس آتا ہے. اور یہ جو سینٹرل کا علاقہ ہے جس کو ابھی آپ نے بتایا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں لوگوں کے؟ آپ ظاہر ہے آپ کی رہائش بھی وہیں پر ہے یا آپ کہیں اور رہتے ہیں؟ میری رہائش بھی وہیں پہ ہے. اچھا. وہیں میری پیدائش بھی وہیں پر ہے. اچھا، زبردست. وہیں پہ میری اسکولنگ ہوئی ہے، وہیں پہ میرے کاروبار ہے، سب کچھ میرا وہیں پر ہے. تو جی اب اور قبرستان بھی میرا وہیں پہ ہوگا، یا تو پاپوش کا ہوگا یا پھر جو ہے سخی حسن کا ہوگا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مطلب آپ کا وہ آبائی علاقہ ہے، خاندانی گھر بھی وہیں پر ہے. تو اسد صاحب، اب جب آپ اس حلقے کو بچپن سے جانتے ہیں، آپ کی پیدائش بھی وہیں کی ہے، تو ان سارے سالوں میں اس علاقے کی عوام کے کیا مسائل تھے؟ اب جب آپ نے فیصلہ کیا پالیٹکس میں آنے کا، سیاست میں آنے کا، تو کیا انہی مسائل کے حل کی وجہ سے ہی آپ نے سوچا کہ اچھا میں علاقے کی عوام کی خدمت کرتا ہوں؟ دیکھیے جی، میں نے جب کووڈ کا ٹائم آیا، اور کووڈ کے ٹائم سے پہلے نا ایک شوق اٹھا، جب میں بزنس کر رہا تھا، اور مجھے ایک شوق اٹھا کہ یار ہم الحمدللہ کماتے ہیں تو ہمیں جو ہے کچھ حصہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے. اسی سلسلے میں جو ہے میں نے کچھ اپنے طور پہ چھوٹا موٹا کام شروع کیا. پھر کام کرتے کرتے جو ہے میری مختلف NGOs سے ملاقاتیں ہوئیں. اور جن NGOs کے پاس میرا آنا جانا شروع ہوا، NGOs کے ساتھ مل کے کام کیا. پھر اچانک سے ایک بہت بڑا سانحہ آیا جو پوری دنیا میں آیا، جسے کووڈ کہتے ہیں. کووڈ کے سانحے کے اندر جو ہے وہ ایک سانحہ تھا بہت لمبے عرصے جو چلا. وہ اس کے اندر جو ہے جب میں نے NGOs کے ساتھ میں لوگوں کے علاقوں میں اترا، غریب آبادیوں میں اترا، کچی آبادیوں میں اترا، امیر آبادیوں میں اترا، کہ وہاں پہ ایسے لوگ، یقین کریں جب چیزیں دیکھیں کہ یار یہ لوگ ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے صدقے کے مستحق، اس وقت دل پھٹ گیا. اور دل پھٹا اور میں نے کام شروع کر دیا اپنا کہ یار مجھے اب ایک پراپر طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ ایک سکون ملتا تھا لوگوں کے کام کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے. آپ یقین کریں کہ کسی کو اگر ایک چاول کا بورا جاتا تھا اور کسی کو ایک راشن کا بیگ جاتا تھا تو دل روتا تھا کہ یار، اور دل کو ایک ایسا سکون ہوتا تھا کہ یار اللہ پاک نے ہمیں کتنا اوپر بنایا کہ اللہ، یہ تو اللہ پاک کی خصوصیات ہیں، لوگوں کو روٹی کھلانا، کھانا کھلانا. تو اللہ پاک نے ہم جیسے لوگوں سے یہ کام کیا، تو اس بات پہ بہت. اور اس کے بعد میں کاموں میں لگ گیا، کرتے کرتے جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے جو ہے میری ڈاکٹر عاصم صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. کیونکہ میں ریسٹورنٹ کے بزنس سے وابستہ ہوں تو وہ اکثر آیا جایا کرتے تھے ہمارے ریسٹورنٹ پہ. ان سے بات چیت ہوتی تھی. ہم کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ کام کرا دیں، تو ڈاکٹر صاحب کرا دیتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ کام جو ہے آپ کے علاقے کے جی عوامی کام ہوتے تھے، ہمارا ذاتی کام نہیں. ہم نے کبھی ڈاکٹر صاحب سے کہا، ہم عوامی کام کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ سروس روڈ خراب ہے، اس کو بنوا دیں، ڈاکٹر صاحب یہ کرا دیں. ڈاکٹر صاحب ہنستے تھے، کہتے تھے یار کوئی بڑا کام لو، تم لوگ مالک ہی لو، تم لوگ مالک بنو، تم اونرشپ لو اپنے کام کی، اپنی گلی، اپنے محلے کی، اور اپنے ایریا کی اونرشپ لو. اور پھر وہ وہاں سے ہمارا تعلق بننا شروع ہوا کہ ڈاکٹر صاحب یہ روڈ بننی چاہیے. ڈاکٹر صاحب فنڈز لاتے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے فنڈز دینا شروع کر دیے ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کے تھرو، کہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل کھڑی ہو گئی دیوار کی طرح کہ یار ہم بھی تمہارے ساتھ. نارتھ ناظم آباد کی آبادی جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی کسی نے ووٹ نہیں کیا، کبھی کسی نے ووٹ، مگر ایک ایسا سسٹم بنا، ایک ایسا نظام بنا کہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے جڑتے گئے. اور آج الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر مضبوط جماعتوں میں سے ایک جماعت وہ ہو گئی ہے. یعنی اگر نام لیا جائے تو نمبر 1 اور جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بن چکی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی. اسد صاحب، اس سے پہلے تو گراؤنڈ ریئلٹیز انٹائرلی ڈفرینٹ تھیں، دیگر جماعتیں رہیں، بڑا مضبوط ہولڈ رہا پاکستان MKM کا بھی وہاں پر. تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ
پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر کام کیے ڈاکٹر صاحب کی وساست سے اور آپ لوگوں نے آنرشپ لی, تو اب کیا چینج آیا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں؟ اب وہاں کے عوام کیا کہتے ہیں, ان کے ذہنوں میں کیا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی سب سے مضبوط جماعت ہے. عوام کو ایک بات کو سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں جی جب عوام جاتی ہے ووٹ دینے کے لیے, فرض کریں اس نے کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دے دیا, اس نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دے دیا, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی اب آپ کا ووٹ, عوام کا ووٹ لے جا کر کے وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہے. عوام کہتی ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہماری حکومت نہیں آئی, ہمارا فلانا نہیں بنا, ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں بنا, ہم صدر نہیں بنے, ہم وزیر اعظم نہیں بنے, اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اور ووٹ آپ کا ضائع ہو جاتے ہیں. دیکھیں ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں. آپ ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جو آپ کے صوبے کی سب سے مضبوط ترین جماعت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے, ہر آدمی کی جماعت ہے. لیکن یہ بات عام آدمی مانے نہ مانے مگر پیپلز پارٹی سب کی جماعت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک ماحول پیدا کیا گیا کہ یار یہ سندھیوں کی جماعت ہے, مطلب یہ ایک رائے قائم کی گئی لوگوں کے درمیان کہ جو اردو سپیکنگ ہے یا جو مہاجر ہے, دیگر قومیتیں ہیں, یہ ان کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. لیکن اب جب آپ بتا رہے ہیں کہ سینٹرل میں بلا کسی تفریق کے کام ہو رہا ہے, تو اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ کچھ چینج ہوا ہے؟ میں سوال آپ سے بالکل کیوں نہیں چینج ہوا. دیکھیں نا میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے نا, الحمدللہ پکا ڈکا مہاجر ہوں میں. اچھا میں مہاجر ہوں, اصل مہاجر ہوں میں. مگر بات یہ کہ میں مہاجر کے ساتھ پاکستانی ہوں, پاکستان میں آیا ہوں. میرے آبا و اجداد نے پاکستان کو چوز کیا ہے, سب کو اور اس شہر کو چوز کیا ہے, اور اس شہر کو چوز کیا ہے, اور اس شہر میں ہم نے وقت لگایا ہے, ہم نے شہر کے اندر کاروبار کیا ہے. یہ شہر میرا شہر ہے, یہ میرا علاقہ ہے, یہ میرا محلہ ہے, یہ میری گلی ہے, بالکل میرا گاؤں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آنرشپ ہے, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, اس آنرشپ کی کمی تھی یہاں پر؟ جی بالکل آنرشپ کی کمی تھی نا. بات یہ کہ کوئی اس کو اون کرنے والا نہیں تھا, کوئی اس کو اون کرنے. آج آپ اون کریں, آج ساری عوام اون کرے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کبھی آپ نارتھ ناظم آباد کا ایک چکر لگائیں. آپ نارتھ ناظم آباد میں آپ کو میں وہ سڑکیں دکھاؤں گا جو شاید آپ نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھی ہوں گی. آپ کو وہ گلیاں دکھاؤں گا شاید پورے پاکستان میں دیکھی. کچھ مسائل ہیں. اب ظاہر ہے وہاں پہ نارتھ ناظم آباد میں پچھلے 50 سال سے جو خرابیاں پیدا کی گئی تھیں, جو سیاسی جماعتوں نے وہاں پہ خرابیاں پیدا کی تھیں, ان خرابیوں کو سمیٹنے میں ٹائم تو لگے گا. اب ہم جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ میں آیا کوآرڈینیٹر بنا اور میں نے کام شروع کر دیا اور میں فوراً صحیح کر لوں گا. نہیں جی, بڑے مسائل ہیں, بہت سارے کوآرڈینیشن بھی آپ ہی کرتے ہیں؟ جی ٹاؤن کوآرڈینیشن بھی میں کر رہا ہوں. جی تو سر اس کو جب آپ دیکھ رہے ہیں کوآرڈینیشن کے سارے عمل کو, تو بڑی سپورٹ رہتی ہے آپ کو پارٹی کی جانب سے؟ بالکل جی, پاکستان پیپلز پارٹی تو کر رہی ہے. باقی کر کیا رہے, باقی تو منجن بیچ رہے ہیں. جن کو آپ نے ووٹ دیا, جن کو لاسٹ ٹینیور کے اندر ووٹس ملے, انہوں نے کیا دیا آپ کو مجھے بتائیں. ابھی بلدیات کے پاکستان پیپلز پارٹی نے 45 میں سے 5 سیٹیں نکالی, 6 سیٹیں نکالی, اور پورا ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر کام ہوئے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بدلہ نہیں لیتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی عوام میری ہے, عوام نہیں مانتی تو وہ عوام کی غلطی ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی سب کو گلے لگا رہی ہے. آج جتنے کینڈیڈیٹس وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں سارے الحمدللہ مہاجر ہیں. سارے مہاجروں کے ہمارے اردو سپیکنگ ہے جی, اردو بولنے والے لوگ ہیں, وہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں. اور وہاں پہ جتنے پرانے لوگ, یہ بڑے ابھی جو ہم کینڈیڈیٹس دیکھ رہے ہیں نا, ہمارے پاس ظاہر پوری ڈیٹیلز اس کی شیئر ہو رہی ہیں, تو باقی سیاسی جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی انٹائرلی ڈفرینٹ کرائٹیریا اس بار پاکستان پیپلز پارٹی نے سیٹ کیا ہے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کا. وہ ان ٹرمز آف میرٹ بھی ہے, وہ آپ کے کام بھی ہیں, وہ آپ کی کریڈیبلٹی بھی ہے, آپ کی سنسیریٹی بھی ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ جیسی قیادت اب سامنے آ رہی ہے جو واقعی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, ینگ لوگ ہیں قدرے جو پالیٹکس میں پہلے نہیں تھے. آپ تھے کیا سیاست میں عملی طور پر پہلے؟ میں تو شروع سے کاروباری آدمی ہوں. میری پوری فیملی جو ہے بزنس میں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے تو سب لوگ ہنستے ہیں کہ یار تم یہ سیاست میں کہاں پڑ گئے. مگر بات یہ کہ سیاست کسے کہتے ہیں لوگوں کو یہی نہیں پتا. شاید لوگ سیاست سمجھتے ہو کہ شاید یہ پیداگیری کا نام ہے, شاید سمجھتے ہو کہ سیاست جو ہے وہ 2 نمبری کا نام ہے, شاید سیاست جو ہے وہ ہنگامے کا نہیں. مگر سیاست کے جو اصل معنی ہیں وہ ہے خدمت کے, عوام کی خدمت, عوام کی خدمت کے. اور جی وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عبادت سے ملتی ہے جنت اور خدمت سے ملتا ہے خدا. بالکل بالکل زبردست بات آپ نے کی ہے. لیکن جو چہرہ خراب ہوا ہے نا اس کو ٹھیک اب آپ لوگوں نے جی کر رہے نا. بنیاد تو رکھ دی نا آپ کے چیئرمین نے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے چیئرمین صاحب نے جو ہم پہ بھروسہ کیا
اور ہمارے لیے جو آگے چیزوں کو لے کر آئے, ہمیں جو آگے لے کر آئے وہ کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ دے وانٹ نیو فیسز, وہ اچھے چہرے چاہتے ہیں, نئے چہرے چاہتے ہیں, وہ چہرے چاہتے ہیں جو ہمارا تو دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی. مگر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اب ہم مضبوط ہیں اور بہت مضبوطی کے ساتھ اترے اور اپنی کشتیاں جلا کے اترے ہیں, اپنا ذہن بنا کے اترے ہیں کہ ہم ڈٹے رہیں گے. کس کے لیے ڈٹے رہیں گے؟ عوام کے لیے ڈٹے رہیں گے, اپنے لیے نہیں. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایوری ون نوز کہ جو ہے وہ اسد حنیف کیا ہے, میں کون ہوں, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. نہ کوئی آپ کو میرے خلاف کوئی غلط کام ملے گا, نہ میرے خلاف آپ کو کوئی غلط کیس ملے گا, نہ میرے خلاف آپ کو کوئی ایسی چیز ملے گی کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ چیٹنگ کری ہو, کسی کے پیسے کھائے ہو, کسی کے ساتھ کوئی غلط کیا ہو. ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم تو کھانا بیچنے والے ہیں, روٹی سالن بیچنے والے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو شاید ہمارے ساتھ کوئی کسٹمر بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا. تو ہمارا تو وہ مزاج ہے. مگر عوام کے مینڈیٹ کے اوپر میں کوئی چیز برداشت نہیں کروں گا, کیونکہ وہ میں نہیں ہوں, وہ اسد حنیف نہیں ہے, وہ میری عوام ہے. اور میں نے اس وقت نارتھ ناظم آباد کے اندر آواز اٹھائی ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کام کروں گا. تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ میری وفاداری رہے گی, اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے, تب تک میری وفاداری رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت اب پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھ چکا ہوں کہ مجھے اپنا ووٹ اور اپنی عوام کا ووٹ ضائع نہیں کرنا ہے. مجھے اپنی عوام کے ووٹ کے بدلے عوام کو کام دینا ہے, مجھے گلیاں بنوانی ہے. جی آپ دیکھیں, ابھی ایک جماعت جیتی, سیاسی جماعت جیتی, جماعت اسلامی جیتنے کے بعد جو ہے وہ آگے کیا کر رہی ہے, منجن بیچ کے لوگوں کو بنا دیا. یار تم خدا کا خوف کرو, تم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام استعمال کر کے تم جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ لیتے ہو. تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ تم اللہ کا نام استعمال کر رہے ہو. میرا تعلق تبلیغی جماعت سے, میں نے تبلیغ میں وقت لگایا. میرا تعلق میں کام تو سب کے ساتھ کرتا ہوں, چاہے وہ اہل تشیع حضرات ہوں, چاہے وہ جماعت کسی بھی فرقے کا کوئی آدمی ہو, میں تو سب کے ساتھ کام کرتا ہوں. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ جو ہے جماعت اسلامی اپنے آپ کو بول کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ووٹ لوگوں سے لے لیے اور کہتے ہیں کہ مینڈیٹ نہیں ہے. جی وہ شہر کے اندر ناظمین سارے ان کے, چیئرمین سارے ان کے الزام لگاتے ہیں مرتضی وہاب کے اوپر. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ مرتضی, یعنی تم 400 کی تمہاری اتنی بڑی فوج کے اوپر اکیلا مرتضی وہاب آئی ہے, تم کو شرم آنی چاہیے. اور ویسے بھی اسد صاحب جب آپ نے کام کرنا ہے نا اور آپ کی کام کی نیت ہے تو پھر یہ بہانے ہیلے کسی کام کے ہوتے نہیں ہیں. ویسے میری بہن یہ بہانے بھی ہیں, یہ ہیلے بھی ہیں, یہ سب کو لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں. پرانی پارٹی ہے, کوئی آج کی پارٹی نہیں ہے. یہ لوگوں کو زمانے بھر سے بیوقوف بناتی ہوئی آئی اور آج بھی بیوقوف بنا رہی ہے. میں عام شہری تھا آج سے 4 مہینے 6 مہینے پہلے. میں نے پیپلز پارٹی ارلی جوائن کی, پرانا زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے. میں تو ایک عام آدمی تھا, میں سب کے تماشے دیکھ رہا تھا, مگر میں نے دیکھا کہ کام کون کر رہا تھا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی. تو یہی بنیاد تھی اسد حنیف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو چوز کرنے کی اوور آل دی پارٹیز جو بالکل ظاہر ہے, بالکل کہ وہ کام کرتے ہیں. بالکل ہمارے سندھ کی پورے پاکستان کی جماعت ہے اور سب سے مضبوط جمہوری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے. مجھے اس کے علاوہ بتائے تو جمہوریت ہے کہاں ہمارے ملک کے اندر؟ کون سی پارٹی کے اندر جمہوریت ہے؟ کسی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جو آتا ہے وہ اپنا منجن بیچتا ہے, کوئی کسی قوم کا منجن بیچتا ہے, کوئی کسی تعصب کا منجن بیچتا ہے, کوئی لاسانیت کا منجن بیچتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے میں سب کی ہوں, کراچی سے کشمیر تک, کشمیر سے گلگت تک, گلگت سے کے پی کے سے بلوچستان, بلوچستان سے انٹیریئر سندھ, انٹیریئر سندھ سے انٹیریئر پنجاب. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے میں سب کی ہوں. تو اسد صاحب آپ نے تو بڑا وقت گزارا ہے, ظاہر ہے وہ زمانہ بھی جب ایم کیو ایم کا دور تھا, اس کے بعد جماعت اسلامی ہیں, دیگر جماعتیں ہیں, تو آپ نے تو وہ سارے دور دیکھے ہیں. تو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے امن و امان کی سچویشن کو جب پیپلز پارٹی رولنگ پارٹی ہے اس دور کو؟ ایک بڑا واضح فرق کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ پورا انفراسٹرکچر لے لیں گے, جتنے بھی مسائل ہیں دیگر کراچی کے عوام کے, اس کے اندر آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ. دیکھیں جی بالکل آپ کی بات 100% ہے اور بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایک بڑا کام رہا ہے کہ اس نے شہر کے ماحول کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہر آدمی آج حق کی بات کرنے کے لیے نکلا ہے. اور میں عوام سے گزارش کروں گا, التجا کروں گا کہ خدارا اپنے آپ کو پہچان. آپ طرف الزامات لگاتے ہو کہ یہ وڈیرے اور آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے یار؟ آپ کی پارٹی پہ تو وہی حکمرانی کر رہے ہیں جو آج سے 30 سال پہلے تھے, جو آپ سے 40 سال پہلے تھے.
اور آج دیکھو پیپلز پارٹی نے کام کیا کہ نئے چہرے لے کر آئی, نئے لوگ لے کر آئی, اپنے ساتھ اچھے لوگ لے. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اگر میری بات میں کہیں فرق ہے تو آپ مجھے اس وقت ٹوک دیں کہ آپ کی بات غلط ہے, یا آپ یہ میں اس لیے نہیں ٹوک سکتی کہ میں نے خود دیکھا ہے. جی بالکل, میں نے سارے کینڈیڈیٹس کو سب کو ان سے بات کی ہے, ان کے جتنے کام ہیں, جیسے میں آپ سے بھی انٹرویو کر رہی ہوں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اسد حنیف صاحب آپ نے کیا کیا کام کیا اپنے حلقے میں, باقی کینڈیڈیٹ سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ کیا ان کی تعلیم ہے, کیا ان کی کریڈیبلٹی ہے, ان کا کیسا ان کا وہاں پر مزاج ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. جیسے اگر آپ ٹاؤن کوآرڈینیٹر ہیں تو آپ اپنے ٹاؤن کے لوگوں سے کیسے ملتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں, ان کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں سے کنیکٹ کرتی ہیں آپ کو. تو اب جب آپ انشاءاللہ جیت جائیں گے اپنے حلقے سے, تو کیا آپ نے لائے عمل تشکیل دیا ہوا ہے کہ اسی سپیڈ سے یا سپیڈ بڑھائیں گے, کیسے کام کریں گے؟ دیکھیں جی میڈم, اللہ پاک نے چاہا نا انشاءاللہ تعالی, تو میری کوشش یہ ہے کہ میں لوگوں سے ایسا ان کو چہرہ دکھاؤں. میں اپنے جو ہمارے جیالے ہیں میں ان کو بٹھا کے کئی گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان کو سمجھاتا ہوں. اور جو نئے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کو بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ہم نے ایک نیا چہرہ بنانا ہے اپنا, ہم نے لوگوں سے عزت دینی ہے, ہم نے لوگوں سے پیار کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو جو ہے سمجھانا ہے کہ ہم کون ہیں, کہ ہم ان کے خدمت گار ہیں. وہ ہمیں برا بھی کہیں گے, وہ ہمیں بھلا بھی کہیں گے, ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. وہ ہماری عوام ہے, اور ہمارے ایسے ہم نے کام کرنے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک بات کہتے تھے کہ اگر کسی جگہ پہ ایک دریا کے کنارے کتا بھی مرا تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. ہم نے ایسا تاثر اپنے ایریاز میں دینا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہم سے, ہمارے ساتھ جو ہے لوگ محبت کریں ہم سے, نہ کہ ہمیں ووٹ بھی دیں, ہمارے سے کام بھی کریں, اور ہماری پارٹی سے لوگ محبت کریں. جب وہ ہماری پارٹی سے لوگ محبت کرنا شروع ہوں گے, ہم سے پیار کرنا شروع ہوں گے, ہمارے کام خود ہی خود بڑھتے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو خدمت کا جذبہ ہے یہ آگے نسل در نسل چلتا آئے گا. آج مجھے ایک بات بتائیں, آج پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں, کتنی قربانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. بھٹو شہید کی قربانی, محترمہ بے نظیر کی قربانی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کوئی کم قربانی ہے کہ, اور آج ماشاءاللہ سے جس طرح سے آصف صاحب اس پارٹی کو لے کے چلے, اور آج چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے آگے کیا, دیکھیں بڑی قربانی ہے نا, ہے نا, نئے ویژن, نئی سوچ, نئے لوگ, بہت چینج ہے. تو یہ جو نئی سوچ ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گی؟ جیسے بلاول صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب نئے چہرے ہیں, با اختیار قیادت ہے, ان کو ہم اختیار دیں گے اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے خود نگہبان ہوں گے, خود ان کو دیکھیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پینیٹریٹ کرے گی سوچ عوام میں؟ میڈم بالکل ایسا ہی ہوگا, کیوں نہیں کرے گی. بات یہ کہ میرے پاس بھی جو آ رہا ہے, میں کہتا ہوں تم کہاں سے آئے ہو, کہتا ہے سر یہ 4 گلیاں ہیں نا, یہ میں ان کو سنبھالتا ہوں, میں ادھر کام کرتا ہوں. کہتا ہوں تم 4 گلیوں کے انچارج ہو, جاؤ اپنی گلیاں سنبھالو. یہ کام غلط نہیں ہونا چاہیے, یہ کام صحیح ہونا چاہیے. کوئی غلط آدمی نہیں ہونا چاہیے, کوئی 2 نمبر کام نہیں ہونا چاہیے, منشیات فروش نہیں ہونی چاہیے, کوئی پیدا گیری نہیں ہونی چاہیے, چاہے کسی کی پارٹی کا بھی ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, مگر کوئی 2 نمبر کام وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھے سے کام کرو, اپنی گلیاں بناؤ, اپنے محلے بناؤ, اپنی گلیوں میں پیورز لگاؤ, اپنے پانی کے مسائل حل کرو. میرے پاس پانی کے بہت بڑے مسائل ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں نارتھ ناظم آباد کے اندر پانی کے. تو یہ مسائل آپ کو لگتا ہے حل ہو جائیں گے؟ جی کیوں نہیں ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے جی, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے جی, پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارے مسائل حل کر سکتی ہے. اور یہ جن لوگوں کو بیچاروں کو ووٹ, آج تک دیکھو نا, میرے کو بتاؤ پانی کا مسئلہ وہاں کیوں حل نہیں ہو پا رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, دوسری جماعتوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو ابھی مثال دی, ایک جماعت جیتی, کیا کیا پوچھو, 4 مہینے سے جا کے جگہ جگہ لکھ کے لگا دیا شکریہ جماعت اسلامی. ابے پاگل, تم نے کرا کیا یہ تو بتاؤ مجھے. مسئلے تو وہیں کے وہیں. اب ٹینکر مافیا کا دیکھ لیں آپ, مرتضی وہاب صاحب جب بات کر رہے تھے ابھی میئرشپ جب ان کو ملی کہ اب یہ ٹینکر مافیا اور یہ سارے مسائل جو ہیں ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ریزالو کریں گے. تو یہ کراچی کا مین مسئلہ ہے, چاہے سینٹرل ہو, ساؤتھ ہو, نارتھ ہو, یہ بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئی سوچ کو جب لے کر آئی ہے, تو نئی سوچیں جب ان چیزوں پہ حاوی ہوں گی الیکشن جیتنے کے بعد انشاءاللہ, تو آپ خود چینج فیل کریں گے کہ کتنا بڑا چینج آیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 45 میں سے 5 جیتی, 6 جیتی, تو اتنا بڑا چینج آیا. تو جب ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز ان ایریا سے نکلیں گے تو آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا چینج آئے گا. کہ کوئی آدمی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس کے اوپر کوئی کیس ہو, کوئی 2 نمبری ہو کسی کی؟ ہمارے سینٹرل کے جتنے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے, جن کو چیئرمین صاحب نے جن کو ٹکٹس دیے, وہ لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ان کے آپ ذرا بیک گراؤنڈس پتہ کریں, ان کے اسٹیٹس پتہ کریں, تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں یار یہ رائٹ مین ہے, اسی کو ملنا چاہیے تھا.
تو ابھی جب کسی اور پارٹی نے کسی اس طرح سے نکال کے دیا ہے کسی کو ٹکٹ؟ کسی اور پارٹی نے ایسے ایفرٹس کری ہیں؟ تو اسد صاحب ابھی جب آپ کمپین کر رہے ہیں حلقے میں لوگوں سے مل بھی رہے ہیں تو عام جو آپ کو ایک ری ایکشن ملتا ہے جب آپ کسی بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اس سے، تو وہ کس طریقے کا ہوتا ہے؟ لوگ اس سے میں مایوس تو نہیں ہو گئے یا ان کو امید ہے کہ اچھا یہ جماعت ہے اب ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے اور یہ ہمارے مسئلے حل کرے گی؟ انشاءاللہ بالکل، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جو ہے وہ مسئلے کون حل کرتا ہے، ان سب کو پتہ ہے کیونکہ سب نے دیکھا ہے کام ہوتے ہوئے نارتھ نازم آباد کے اندر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کام ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو بیسک مسائل ہیں وہ پانی ہے، سیوریج ہے، یہ سڑکوں کا مسئلہ ہے۔ سڑکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سڑکیں ساری سڑکیں بن رہی ہیں اور تقریباً تیار ہیں۔ ایک انڈر پاس بن رہا ہے وہاں پہ کریم آباد سے جو ہے وہ کریم آباد انڈر پاس بن رہا ہے، وہاں پہ ایک ہمارے پاس 4 کی چورنگی پہ جو ہے وہ ایک برج بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے نارتھ نازم آباد کی آپ سڑکیں دیکھیں، پیچھے جو سالوں برسوں سے آپ اس روڈ پہ جانا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ ڈرتے تھے جاتے آتے، عبداللہ کالج سے جو ہے کوئی موو نہیں کرتا تھا، عبداللہ کالج سے جو ہے کلندریہ چوک تک آپ جائیں اس روڈ پہ آپ کو لگے گا آپ موٹر وے پہ گھوم رہی ہیں۔ اچھا، یعنی اللہ پاک کا شکر ہے کہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے کام کرا دیے کہ آپ بولیں گے یہ روڈ کیسی بن گئی ہے، کافی 70-80% ریڈی ہے، 20-30% رہ گئی جو کام چل رہا ہے، جو کام رکا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بہت جلد جو ہے وہ آپ کو بہت پازیٹیو ریزلٹس مل رہے ہیں۔ چلیں یہ تو پھر اچھی بات ہے کیونکہ ایک میگا سٹی، اتنا کمپلیکیٹڈ سٹی، بڑا سٹی جہاں کے مسائل بھی ظاہر ہے زیادہ ہوتے ہیں اور آبادی کا تناسب بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بالکل اس حساب سے وسائل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ریکوائرڈ ہوں گے، اور پاکستان اگر ایک صوبائی جماعت تک محدود ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاق کی سطح پر بھی کامیابی مل سکتی ہے؟ چانسز ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی جماعت وفاق کی جماعت ہے، نہیں ابھی آنے والی الیکشن کی بات کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ویسے بھی اچھا، وزیر اعظم آپ کہہ رہے بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہے بلاول صاحب۔ دیکھیں جی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر لوگ جو ہے وہ اگر پازیٹیو سوچیں گے اور اگر حقیقت پسند بنیں گے اور لوگوں خود اپنے دل سے پوچھیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، تو قسم سے 2/3 میجورٹی سے بلاول صاحب وزیر اعظم آئیں گے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں 2/3 میجورٹی سے بلاول صاحب آئیں گے، وزیر اعظم آئیں گے، کیونکہ اگر حقیقت اور اگر ہٹ درمی کرنی ہے اور لوگوں کا بھلا نہیں چاہنا ہے اور 2 نمبر لوگوں کے چکر میں پڑنا ہے تو ظاہر ہے کوئی کسی کا جب تک وہ خود نہ چاہے اس کی تقدیر بدل ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک خود بھی چاہے کہ کوئی انسان نہیں چاہتا تو اللہ پاک کیسے اپنے لیے دعا نہیں کرے گا کہ یار میری تقدیر بدلے، تو کیسے بدلے گی تقدیر؟ یا اس کے لیے کوشش نہیں کرے، ایفرٹ تو کرنی ہے نا آپ نے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ آنکھیں بند کر کے پوچھیں اپنے دل سے کہ بلاول صاحب یا کوئی اور جماعت بتائیں کون، اور اس کے کام نوٹ کریں، ان کا جو ہے وہ بیہیویئر چیک کریں، ان کا جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ چیک کریں کہ وہ کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس کو ووٹ کرنا ہے۔ ٹھیک، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو کس کو ووٹ کرنا ہے۔ تو آپ کی ملاقات چیئرمین صاحب سے، کو چیئرمین صاحب سے آگے کہیں ہوئی ہے ابھی؟ جی آصف صاحب سے ملاقات ہوئی، 2-3 دفعہ ہوئی، عزیز سے ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ ناصر حسین شاہ صاحب کا ہمارے اوپر بہت بڑا ایک احسان ہے کہ جب کووڈ کے دن تھے اور ہم سارے ریسٹورنٹ والے پریشان تھے تو واحد آدمی تھا جو ہمیں اپنے گھر بلاتا تھا، اور ہم نے بھی اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا، ناصر شاہ صاحب کے گھر کو، اور ہم جب جاتے تھے رات کے 3 بجے بھی تو کیک بسکٹ کھانا پینا سب، اور اکیلا نہیں جاتا تھا، کوئی 15-15 20-20 لوگ ہوتے تھے، تو رات کو کھانے کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، کیک کھلاتے تھے، دن میں 2-2 3-3 دفعہ بھی ہم ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ ہمارے ریسٹورنٹ کھلوا کے دیں۔ تو کون کام آیا جی؟ ساری انڈسٹری وہاں پہنچی ہوئی تھی، پورے کراچی کا کاروباری طبقہ وہاں پہنچا ہوا تھا، کسی اور نے کام نہیں کیا، کسی اور نے آواز نہیں اٹھائی، جس کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ قسم خدا کی ناصر شاہ صاحب نے ایک دفعہ نہیں بولا کہ میری پارٹی میں شامل ہو، انہوں نے کہا تم جس پارٹی سے ہو، جس تنظیم سے ہو، جہاں سے آئے ہو، تمہارا مسئلہ ہے، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ اس شخص کو اتنی شہر کے لوگ دعائیں دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، مگر بس اب اترنے کا ٹائم ہے ہمارے لیے، لوگوں کو سوچنے کا ٹائم ہے، لوگ سوچیں اس بات کو کہ کون کس وقت کس کے کام آیا۔ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے کراچی میں بالکل جی میں بتا رہا ہوں لوگوں کو، ہر آدمی کو بتا رہا ہوں، بتا کیا رہا ہوں، لوگوں نے سب دیکھا ہے، کیونکہ میری نہیں، لوگوں کی یاداشت نا بڑی کمزور ہے اسد صاحب اس معاملے کے اندر، میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں،
لوگ بھول جاتے ہیں جیسے اگر ان سے کوئی اور جماعت کا نمائندہ آ گیا ہے, اس نے اپنا کوئی منشور دے دیا, اپنا کوئی وعدے کر دیے ہیں, دعوے کر دیے ہیں, لوگ بیچارے کیا معصوم ہے نا, وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. تو یہ بات آپ کو ان کو بتانی ہے بار بار. دیکھیے جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو نارتھ ناز آباد اور ڈسٹرکٹ سینٹرل انشاءاللہ کلین سویپ کرے گا. چلیں ویری گڈ. ہماری بھی نیک خواہشات اور تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, دعائیں بھی کہ وہ لوگ آنے چاہیے جو گراؤنڈ لیول پہ نظر آئیں, کام کرتے ہوئے نظر آئیں. کسی بھی جماعت سے آ جاتے ہیں, میں کہتا ہوں نئے لوگ آتے ہیں, نئے چہرے آتے ہیں, وہی پرانے 1970 کے ماڈل, 1965 کے ماڈل, 1945 کے ماڈل, وہی سارے ماڈل آ رہے ہیں یہاں پہ. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر وہی لوگوں پہ تم کو الیکشن لڑنا تھا تو ضرورت کیا تھی؟ تم نے انہی لوگوں پہ الیکشن لڑنا تھا تو تمہیں ضرورت کیا تھی بھائی؟ وہ تو پرانے وہی گھسے پٹے لوگ جن کو تم لے کے آ رہے ہو, لوگوں کے نوجوانوں کو, لوگوں کی اولادوں کو تم خراب کر رہے ہو, لوگوں کو تم اصلاح کلچر سکھا رہے ہو, لوگوں کو تم غلط چیزیں سکھا رہے ہو. ارے تم ان کو ایجوکیشن کی بات کرو کہ ایجوکیشن کیسے ہوگی, ان کو یہ بات کرو کہ بھائی تمہارا کاروبار کیسے سجے گا, تم کاروبار کیسے کرو گے, تم آگے نوکری کیسے کرو گے, تمہارا گول کیا ہے, تمہارا مشن کیا ہے. سب کو لگا دیا نوجوان طبقے کو, بھائی یہ ہے ادھر لگ جاؤ, ادھر لگ جاؤ, کیا بدماشی ملے گی. پھر نوجوان بیچارہ وہ بھی جو ہے وہ ان سے جو ہے نا, کیونکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے نوجوانی والی کہ جو ہے وہ جوانی دیوانی ہوتی ہے, تو وہ لگ جاتا ہے بیچارہ ان بیوقوفوں کی باتوں میں آ کر کے. تو جی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی جو لوگوں کو صحیح راستے پہ لے کے آ رہی ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر بڑا کام ہو رہا ہے نوجوان. تو ابھی اسد صاحب آنے والے ٹائم کے لیے کیا پروجیکٹ ہیں؟ اگر ہم بات کریں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی, چلے بات کر لیتے ہیں, تو کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو پائپ لائن میں ہیں, جو کمپلیشن پہ ہیں؟ وہ تو آپ نے بتایا کہ وہ 70-80% کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا دیگر مسائل ہیں؟ انفراسٹرکچر کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ہیں جی, میں نے آپ کو کہا ہو نہیں گئی, بہت ساری چیزیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں. اچھا, جن کو پاکستان پیپلز پارٹی, میں نے آپ کو بتایا کریم آباد کا انڈر بائی پاس ہے, 4K چورنگی پہ برج ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گلیوں کے کام ہے, سیوریج کا پورا نیا سسٹم ہے, پانی کے لیے بہت بڑا کام ہو رہا ہے جو میں ابھی اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سیاست اپنی شروع کر دیں. جی 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 شکریہ کہ میں آپ کو نام لے کے بول رہا ہوں جی, میں کوئی ان سے ڈرتا تھوڑی ہوں. اچھا, میں بھی مہاجر بچہ ہوں, اسی محلے کا بچہ ہوں, میں بھی اردو بولنے والا ہوں, میں کسی سے ڈرتا تھوڑی ہوں. یہ جو شکریہ جماعت اسلامی, شکریہ جماعت, یہ بھائی ڈر خوف ہمارے اندر نہیں ہے. ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے رہنے والے ہیں, ان سے کیا ڈر خوف ہم کو. وہ کہتے جی دریا اب تیری خیر نہیں, بوندوں نے بغاوت کر لی ہے, ناداں نہ سمجھ بزدل ان کو, لہروں نے بغاوت کر لی ہے. ہم پروانے ہیں موت سما, مرنے کا اس کو خوف کہا, ارے تلوار تجھے جھکنا ہوگا, گردن نے بغاوت کر لی ہے. زبردست. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم نارتھ ناظم آباد کے رہنے والے ہیں, ہم بھپکاریوں سے اور اس کے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ تو ہم نے بہت دیکھے, ہم نے تو بہت پرانے دور دیکھے جو ان کو پتہ بھی نہیں ہے. تو بات یہ کہ ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو کاروباری لوگ ہیں, ہم تو محبت چاہتے ہیں, ہم پیار چاہتے ہیں عوام کے لیے, ہم عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے بیٹھے ہوئے, سمجھے نا. تو بات اتنی سی ہے کہ ہم اس کے لیے کوشاں ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کوشش کرتے رہیں گے, اور آخری دم تک کوشش کرتے رہیں گے کہ لوگوں کے کام ہونے چاہیے. کیوں ایک آدمی غریب رہے بھائی, کیوں غریب رہے گا وہ غریب کا کام غریب کیوں رہے گا غریب؟ میرے کو آپ ایک بات بتاؤ, کیا اس کا حق نہیں ہے کاروبار کرنے کا, اس کا حق نہیں ہے نوکری ملنے کا, اس کا حق نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے, اس کو تم نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے؟ ایسا نہیں چلے گا. دور تبدیل ہو چکا ہے, وقت تبدیل ہو چکا ہے. یہ سارے لوگ جو آئیں, یہ سارے کے سارے ہم غریب عوام کے ساتھ ہیں, ہم ہر اس آدمی کے ساتھ ہیں جو مظلوم ہے, ہر مظلوم کے ساتھ ہوں میں, اور میری پارٹی ہر مظلوم کے ساتھ ہے, اور ہم مظلومیت کے ساتھ چلیں گے. صحیح ہے اسد صاحب, جتنی بھی باتیں آپ نے کی بڑی خوبصورت ہیں, لیکن اگر عملی طور پر ہم ان کو پریکٹس ہوتے ہوئے, ایگزیکیوشن ہوتے ہوئے ان کی دیکھ لیں تو بڑا ہی اچھا ہو جائے گا. اور پھر ہم الیکشن کے بعد انشاءاللہ آپ کی جیت کے بعد بھی آپ سے ملاقات کر کے ان ساری چیزوں کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے کہ اب یہ جو آپ نے باتیں کہی تھیں, یہ جو دعوے کرتی ہے جماعت پاکستان پیپلز پارٹی, کیا وہ یہاں پر ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں, وہ ریزالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ بھی تو بڑا ضروری ہے نا. ہو رہے نا ریزالو, میں آپ کو بتا تو رہا ہوں. ہم کر کیا رہے ہیں, نہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں, نہ کہیں جا رہے ہیں, اسی میں عوام کی خدمت میں لگے ہوئے کہ جلدی لوگوں کے کام ہو جائے. اچھا, بس جلدی لوگوں کے کام ہو جائے. عوام تو بیچاری تھوڑی سی
عوام کو تو جو جہاں گھما دیتا ہے کہ وہاں گھوم جاتی ہے, مگر لوگوں کے کام ہو جائے ہم اس کے اوپر لگے. تو آپ اپنے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا ریسٹورینٹ کا بزنس ہے ماشاء اللہ, تو آپ اس کو کس طرح سے رن کر رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ؟ دیکھیے جی فی الحال اس وقت تو جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ آیا ہوا ہے کام دیکھنے میں, کیونکہ عوامی خدمت کا کام جو ہے بڑا ایسا کام ہے کہ لوگوں کو منہ دینا ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے, ان کی بات کو سمجھنا ہوتا ہے. ان کو ٹائم نہیں تو لوگ ہیں ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تو اس کے ایسے وقت دینا پڑتا ہے. پھر میرے بیٹے ہیں وہ جاتے ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا ماشاء اللہ, وہ بڑے ہیں؟ میرا بیٹے 2 بیٹے ماشاء اللہ سے بڑے ہیں. اچھا, تو وہ کام کو دیکھتے ہیں, وہ بھی ڈیلی جاتے ہیں کام کو دیکھتے ہیں. اور کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اختلافات جو ہے نا میرا کسی سے نہیں ہے, اختلافات ہے میرے پالیسیز سے, میرے کسی سیاسی جماعت سے. ہاں میرے پاس سیاسی جماعت کے جتنے لوگ ہیں کسی سے میرا اختلاف نہیں ہے, مگر یار جو کام کا وعدہ کر کے آتے ہو وہ کام تو کرو نا. یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیوں بولتے ہو جھوٹ؟ بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ بدماشیاں کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, سب لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو. بے شرمی کی بات ہے یہ اچھی بات تھوڑی ہے. اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم نے اپنے لوگوں کو مار دیا, تم نے اپنے لوگوں کو ختم کر دیا, تم دھمکیاں دیتے ہو میرے کو, تم مجھے ڈراتے ہو, تم مجھے دھمکاتے ہو چوکوں پہ بیٹھ کے ادھر ادھر. میں ڈرنے والا نہیں ہوں کسی سے. زبردست. اچھا اب تھوڑا سا ہم آپ کی پرسنل لائف کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اب تو آج کل تو آپ بزی ہیں الیکشن کمپین میں, لیکن ادروائز بزنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, باقی ٹائم کیسے اسپینڈ کرتے ہیں؟ جو آپ کا ٹاؤن کا سارا کام ہے کوآرڈینیشن کا, اس کو کتنا وقت دیتے ہیں, کس طریقے سے ٹائم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں؟ دیکھیے جی اس وقت تو 24 گھنٹے اے سی کو دے ابھی تو ہاں پچھلے 2.5-3 مہینے سے 24 گھنٹے اے سی میں لگے ہوئے. مگر اس کے علاوہ جو ہے وہ جب میں پولیٹکس سے دور تھا اور پولیٹکس میں نہیں تھا اور صرف ڈاکٹر عاصم صاحب کے پاس آتا تھا جاتا تھا اور چیزوں کو صحیح کرانے کی بات کرتا تھا, تو ان دنوں میں جو ہے میں رات کو 12 بجے تک جو ہے 1 بجے تک اپنے کام کو دیتا تھا, شام 5 بجے 6 بجے سے. اچھا. اور صبح میں جو ہے وہ آرام سے رات کو گھومتا پھرتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ نہیں. اچھا. فیملی کے ساتھ. اور صبح میں جو ہے دیر تک فجر کی نماز پڑھ کے آرام سے دیر تک سوتے تھے, پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے, پھر سو جاتے تھے, پھر عصر سے پہلے اٹھتے تھے. اچھا مطلب فیملی کو کوئی پرابلم ابھی جب آپ آ گئے ہیں عملی طور پر سیاست میں تو کیا ری ایکشن ہے؟ اب تو جی بہت پرابلم ہے, بیگم ناراض ہے, کہتی ہے بھائی ہمارا ٹائم کہاں ہے کہ اللہ پاک کرے گا, دیکھو عوامی خدمت میں اترے ہیں. تو وہ سپورٹیو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے آپ کریں. بالکل بالکل سپورٹیو ہیں, کیوں نہیں سپورٹ کریں گے جی, اس کا اجر ہے, اس کا ثواب ہے. بے شک. یہ تو لوگوں کی خدمت تو ایک بڑا کام ہے, یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے خدمت کرنا. لیکن اس کے لیے قربانیاں بھی تو اسے سب دینی پڑتی ہیں, گھر والوں کو, بچوں کو, آپ کو خود اپنے ٹائم. بالکل. ابھی فی الحال تو دیکھیے جو پارٹی کی قربانی ہے اس تک تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے, مگر یہ کہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اللہ پاک کچھ ایسے حالات پیدا کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب یہاں پہ اپنا بلاول صاحب جب وزیر اعظم آئیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی جب سندھ میں اپنی گورنمنٹ بنائے گی اور ہم لوگ سب یہاں سے ون کریں گے انشاءاللہ, تو دیکھیے جی پھر ایک ذمہ داریاں ہیں, وہ ذمہ داریاں پوری کریں گے اور ذمہ داریاں ادا کر کے اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں گے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل سکیں, اور پھر ان کو بھی آگے لے کر آئیں گے. تو ایک ٹائم دیں گے چیزوں کو, ایک اسٹرکچر بنائیں گے, اسٹرکچر بنا کے ماڈل بنا کے, اور پھر ظاہر ہے ہم آگے بھی لوگوں کے حوالے کریں گے چیزوں کو. بے شک بے شک. تو اسی طریقے سے یہ جو آپ نے جو ٹریک سیٹ کیا ہے اپنے لیے, جب آپ پہلے کوآرڈینیشن کر رہے تھے یا اس سے پہلے جب آپ اپنا بزنس رن کر رہے تھے, اس سے پہلے کیا آپ کی یہ سوچ تھی کہ الٹیمیٹ گول میرا یہ ہے؟ نہیں. اچھا ایسا نہیں ہے. سیاست کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا. اچھا. کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ کبھی سیاست پہ آؤں گا. اچھا اچھا. یا سیاست. تو کیا آپ نے لائف کے حوالے سے کیا گول سیٹ کیے تھے؟ اسد حنیف صاحب کے کیا گول تھے کہ وہ کیا کریں گے؟ بس گول یہ تھا کہ کاروبار کریں گے, اپنے بزنس بڑھائیں گے, لوگوں کے لیے روزگار بڑھائیں گے, لوگوں کو روزگار دیں گے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. ہاں. پھر اپنے ساتھ جو اپنے وینڈرز رکھے, وہ وینڈرز بھی زیادہ تر وہ ہیں جن لوگوں کو خود ہم نے ان کے کاروبار شروع کرا ہے کہ بیٹا تم ایک کام کرنا, یہ تم 2 لاکھ روپے لے لو, تم ہمیں گوشت کی سپلائی شروع کرو, تمہارا کام بن جائے گا, تم مہینے کے 30,000 40,000 روپے کما لو گے. ٹھیک ٹھیک. تو کتنے لوگ سر آپ کے ساتھ منسلک ہیں اس طریقے سے, جو اسٹارٹ اپ ہی کہہ سکتے ہیں, یہ جن لوگوں کو آپ نے یہ کر کے دیا؟ کم و بیش 1,000 لوگ کے قریب. 1,000 لوگ. 1,000 افراد ہیں جو میرے ساتھ یہاں پہ کام کرتے ہیں. میرے پاس ریسٹورنٹ پہ ٹیم ہوتی ہے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے, HR ڈپارٹمنٹ ہے, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ. تو اب آپ کا جو بزنس ہے ریسٹورنٹ کا, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ابھی تو یہ پاکستان کے لیول پر ہے, آپ
کا کوئی ارادہ, کوئی خیال ہوتا ہے نا کہ آپ ڈریم کرتے ہو, تو آپ نے دیکھا اس کو کہ انٹرنیشنلی اس ٹرین کو لے کے جانا ہے یا پاکستان تک ہی اس کو رکھنا ہے؟ دیکھیے جی, میرا وطن سب سے اچھا ہے, میرا ملک سب سے اچھا ہے. میں نے آپ سے ایک بات کی کہ میرا ملک سب سے اچھا ملک ہے. میں باہر بھی گھوما پھرا, باہر ملکوں میں گیا, آپ یقین کرو گے اس ملک کی جو کوالٹی ہے نا, جتنا سکون یہاں پہ, جتنا سکون یہاں پہ نا, وہ اپنی مٹی کی جو خوشبو ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور اپنے لوگوں کی جو ہمیں چاہ ہے, جو ہم ان کو دیکھ کے راضی ہوتے ہیں, وہ آپ کسی بھی یورپین کنٹریز میں کیوں نہ, کچھ دن کے بعد ایک عجیب سی اکتاہٹ آنے لگتی ہے. یہاں پہ جو ہماری بیٹھکیں ہیں, یہ جو ہمارے چوک آباد رہیں, اللہ کرے یہ ہماری بیٹھکیں آباد رہیں, ہمارے دروازے کھلے رہیں اسی طریقے سے آج سے 30-40 سال پہلے, جیسے 30 سال پہلے 25 سال پہلے کھلے رہتے تھے. ابھی بھی سر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اب آہستہ آہستہ بہت بہتر ہو جائے گی. لو انفورسمنٹ ایجنسیز جس طرح سے ہمارے ملک کو, ہمارے شہر کو ٹھیک کر دیا ہے کہ ہم سارے کے سارا پاکستان جو ہے سر. اچھا, یہ لا انفورسمنٹ سے مجھے ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ اب جب آپ ریسٹورنٹ کے بزنس میں بھی ہیں, اور اب انشاءاللہ آپ جب پریکٹیکل پالیٹکس میں آ جائیں گے, تو یہ امن و امان کی صورتحال کا نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو میڈیا اکثر ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے کہ یہ جی ڈکیتی ہے, چوری ہے, چھینا جھپٹی ہے, فون چھین لیے, پھر وہ خدا نخواستہ جان لے لیتے ہیں جو چور ڈکیت ہوتے ہیں. اس کے اوپر بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر کیا لوپ ہول ہے, یہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا, اس کا ریشو کیسے ڈاؤن آئے گا؟ دیکھیے جی, بات اتنی سی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بھی پراپر ورک کرے گی. کرنا چاہیے, بالکل کرے گی, کرنا چاہیے, بالکل کرے گی. یہ کرنا چاہیے نہیں, کرے گی, بالکل 100% شیور کرے گی. بہت سارے اس طرح کے پولیٹیکل مسئلے مسائل پہلے ہوتے تھے جس وجہ سے چیزیں رہ جاتی تھی. اب تو اللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اتر چکی ہے. میرا خیال ہے صاحب یہ آپ کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے, کراچی کے میدان میں سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں کیونکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ, دیکھیں جی, بات یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو چینج جو نظر آئے گا, وہ سب سے بڑا چینج ہی یہی نظر آئے گا کہ کراچی کے اندر اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر خاص طور پہ ہم کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے. کسی بھی طرح سے کسی قسم کا غلط کام نہیں. یہ پورشن مافیاز, یہ چور, یہ ڈکیٹ, یہ بھی سب چوری ڈکیٹی ہر طرح کی 2 نمبری ہوتی ہے, چاہے کسی بھی کی بھی ہو, شرافت سے ہو یا بندوق کی نوک پہ, 2 نمبر ہوتا ہے. چاہے یہ پانی مافیا ہو, چاہے یہ دوسرے مافیاز ہو, جتنے بھی انسان 2 نمبر ہیں. 2 نمبروں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے, یہ ان کی کوئی لائف. بڑا سخت سٹینس ہونا چاہیے اسد حنیف صاحب اس کے اوپر. یہ جو انشاءاللہ, تھینک یو سو مچ اسد صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کے حلقے کی, آپ کی ٹکٹ جو آپ کو الیکٹ ہوئی ہے اس کی مبارکباد, اور ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعاگو بھی ہیں, اس امید پر اور اس نیت سے کہ آپ انشاءاللہ لوگوں کے لیے بہتر اور بہترین کام کریں گے. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. آپ کو پوڈ کاسٹ کیسا لگا آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ